वेलकम बैक नाज़रीन। मियां जावेद लतीफ साहब अभी ऑप्शंस का जिक्र कर रहे थे, फैसल वाडा साहब, हमारे पास ऑप्शन ए बी सी 3 ऑप्शन है, तीसरा बड़ा खतरनाक है। खैर वो तो ज़ाहिर सियासत होती रहेगी। आपके सामने 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि इलेक्शन में जाएं, इलेक्शन जीतें, जब हुकूमत बने तो ये जो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में आपने अब शुरू की है, ये कार्रवाई उस वक्त एक सदारती रेफरेंस के तौर पर, जिस तरह इन्होंने एक सदारती रेफरेंस भेजा, आप भी एक सदारती रेफरेंस भेज सकते हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी रूलिंग दे। ये जो कार्रवाई हुई है कानूनी और आईनी थी या गैर आईनी थी? अगर गैर आईनी थी तो उसको गैर आईनी करार दे। आर्टिकल 6 सिर्फ वफाकी हुकूमत इंस्टीट्यूट कर सकती है, जो आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग्स है। ये समझना चाह रहा हूं मैं, मेरे जैसे बहुत से लोग, कि आप तो इलेक्शंस मांग रहे थे, वो इलेक्शंस आपको मिल गए हैं। आप कहते थे इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ, वो कहते चले इलेक्शन कराते हैं, आप कहते नहीं इलेक्शन नहीं कराओ, असेंबली वापस लेकर आओ। ये क्या चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी है आप लोगों की तरफ से कि आप हुकूमत चलाना चाहते हैं कुछ अरसे? सिलेक्शन क्या? ये सिलेक्शन चाहते हैं। अच्छा, वो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि अब आप सिलेक्ट हो गए हैं, सिलेक्शन चाहते हैं, तो वही सिलेक्ट हो गए ना। ये आप पे इल्जाम लगा रहे हैं मियां साहब, बहुत भारी इल्जाम है आपके ऊपर कि ये डील जो अब नई डील है उसके तहत आप डील करके आ रहे हैं, यही कह रहे हैं ना आप? फॉरेन लोगों के साथ नहीं, फैसल मेरे भाई हैं, मगर काशिफ मैं आपसे ये तवक्को रखता हूँ कि कब तक ये चलेगा कौमी मफाद नजरिया ज़रूरत। आप ये देखें कि हर दफ़ा ये होता है कि एक एक्ट होता है और उसके बाद ये कहा जाता है चलो आगे चलो जी, आगे चलो, मिट्टी पाओ जी मिट्टी पाओ। भाई इसी तरह तो फिर मामलात आगे बढ़ते जा रहे हैं। कभी ये नहीं हुआ था कि जिस तरह कल हुआ है असेंबली के अंदर, कभी नहीं हुआ था। आप मेरे से 1000 इख्तलाफ करेंगे, आप मेरे किरदार पे, मेरी गवर्नेंस पे, मेरी करप्शन पे, मेरे डाके चोरियां सारे आप गिनवा सकते हैं। मैं बहुत बुरा आदमी हूँगा, मगर मैं ये कहने की हिम्मत कर रहा हूँ आपके सामने कि क्या इससे पहले असेंबली के अंदर इस तरह हुआ था? नंबर 1। नंबर 2, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें ना मियां साहब, आपकी गुफ्तगू में मैंने कंसीड कर दी कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, देखिए बहुत सारी चीजें बदल भी गई हैं पिछले 2 महीने में। गुजरांवाला की तकरीर से गुजरांवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, जहां पे आप कहते हैं नो कमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, बहुत कुछ बदला है। यानी आप अभी भी, ये आपकी तरफ से आवाज आ रही है कि असेंबलियां चलनी चाहिए, वो कहते हैं आप सिलेक्ट होंगे इन असेंबलियों में। ये भी बात चले, मैंने आपकी कंसीड कर दी कि आप करेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन देखें ये नहीं हो सकता जिसको आप कह रहे हैं कि नजरिया जरूरत के तहत ही आपने लोग तोड़े हैं। नजरिया जरूरत के तहत ही आप एक हाई मॉरल ग्राउंड की पॉलिटिक्स, वोट को इज्जतों की पॉलिटिक्स करना चाहते थे, आपने वो पॉलिटिक्स छोड़ी है, आप तोड़ने मोड़ने पे आ गए हैं, आप लोगों को अपनी पार्टियों में तोड़ तोड़ के ला रहे। आपने भी वही रिवायती सियासत शुरू कर दी है पिछले 3-4 महीने में। नहीं काशिफ, देखें हमें कोई रास्ता तो देना। वो इलेक्शन का रास्ता दे दिया ना अब उन्होंने हुकूमत से। यार एक सेकंड ना, मैं अब तक की जो सूरत हाल है उसका जिक्र कर लूं, फिर मैं इलेक्शन पे भी आ जाता हूं। पहले मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आपने कहा कि लोगों को तोड़ा जोड़ा, उसके बाद आप आज इनके खिलाफ अदम एतमाद लेकर आ गए। अगर मैं ये कहूं कि गैर आईनी हुकूमत को आईनी तरीके से हम हटा रहे हैं, तो उसका तरीकाकार क्या था? फिर तो हमने भी आईनी तरीके से ही कर दिया। और अदम एतमाद लोगों के वोट ले ये बगैर किस तरह आप कर सकते थे? अब आ जाए इलेक्शन पे। सर ये बता दें, हॉर्स ट्रेडिंग आईनी तरीका सर मियां साहब, आइन के अंदर तो ये लिखा है, वैसे इस पर बड़ी बहस आज भी मेरी किसी दोस्त के साथ हो रही थी। इसकी सजा दी गई है इस आइन में, अगर कोई फ्लोर क्रॉस करेगा उसकी सजा है। सो आईनी तो नहीं है, कानून तो इसकी इजाजत नहीं देता, इसकी सजा देता है, तो ये आईनी कैसे हो गया? अच्छा एक सेकंड, जब यह कानून बना था, 14वीं तरमीम आई थी कानून की शक्ल में, तो उसमें लिख देना चाहिए था कि अदम एतमाद नहीं हो सकेगी किसी हुकूमत के खिलाफ। और अगर किसी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद हो सकती है तो यकीनन हुकूमती नुमाइंदे ही अपोजिशन का साथ। फिर उनकी सजा किस लिए रखी सर? फिर उसकी सजा क्यों रखी? कहते हैं कि यार आप आजाद हैं, जो मर्जी फैसला कर लें। उस पर भी बात, एक सेकंड, उस पर भी आ जाते हैं आप। अब बात यह है कि उसमें, उस कानून में लिखा गया कि जो हुकूमत के खिलाफ वोट देगा, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट देगा, वो डी सीट हो जाएगा। तो जो लोग वोट डिस्क्वालीफाई होगा, वो इकरार कर डिस्क्वालीफाई होगा, डिस्क्वालीफाई होगा।
چلیں اس کو اس طرح لے لیں. جلدی کریں. اب آ جائیں جو کل ہم عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے گئے ووٹنگ کے لیے, تو 172 سے زیادہ ووٹ تو وہ تھے جو پی ٹی آئی کے علاوہ تھے. پی ٹی آئی کے سر لیکن آپ لوگوں نے اتحادیوں کو بھی ان لوگوں سے ملایا, ان کو کہا, اتحادیوں کو کہا کہ آپ کے ووٹ تو آپ کے بغیر بھی ہم پورے کر لیں گے, لیکن ان کو دکھا کے آپ نے کہا کہ حکومت تو ویسی جا رہی ہے, ہمارے پاس ووٹ ہیں تو ہمارے پاس آ جاؤ. یہ بھی تو آپ نے کیا ہے نا جی. اچھا پھر کیا نہیں یہ بھی کیا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر آپ مجھے بتا دیں اپنا کاشف کہ کیا کسی ایک بندے کے بارے میں حکومت ان کے پاس آج تک کے دن میں ہے, ایجنسیاں ان کے پاس ہیں, کوئی ایک بندہ ثابت کر دیں جس کو پیسے دیے ہوں, جس کو خریدا گیا ہو, کسی کو اغوا کیا گیا ہو غیر آئینی طریقے سے. سر دیکھیں خریدنے کے لیے آپ کہتے ہیں صرف پیسہ ہوتا ہے. ہے. دیکھیں پیسہ اکیلی چیز تھوڑی, آپ سیٹ دے کے بھی خرید سکتے ہیں کسی کو, لیکن اس کے اوپر میں آتا ہوں آپ کے پاس کہ سیٹ دے کے فیصل صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی کچھ کہنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک گیم میں کو کرماس کہتے ہیں پنجابی میں, کرماس پہ آ گیا ہے, ایک کیوٹک سچویشن ہے. آپ لوگ ایک طرف جا رہے ہیں, اگر یہ واپس آیا تو ظاہر آپ لوگ مزید رولا ڈالیں گے. عمران خان صاحب آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں پلان بی اور پلان سی بہت سخت ہے, بتا بھی نہیں رہے پلان سی کیا, لیکن میں نے تو سنا ہے ایک کا آپ کے پاس آپشن استعفوں کا ہے کہ اگر یہ واپس آ گئے تو آپ 140 45 46 لوگ جتنے بچتے ہیں وہ استعفیٰ دے دیں گے. دوسرا یہ ہے کہ پھر بیانیہ جو ہوگا وہ انتہائی سخت بیانیہ بنایا جائے گا. دیکھیں کاشف صاحب, سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایک واحد پاکستان کا ادارہ ہے جس کے اوپر سب کا کنسنسس ہے, سب بلیو کرتے ہیں, سب اس کی ایمانداری پہ شک نہیں کرتے. سیدھا سپریم کورٹ ایک کاغذ منگائے جو سیکورٹی کاؤنسل میں پیش کیا ہے, یہ کاغذ لیں اور فیصلہ کر لیں. اگر وہ اس کے اندر سازش نہیں ہے تو ٹھیک ہے, ہم سپریم کورٹ کا احترام کریں گے. تو کاغذ لگانے کا اگر سازش میں, اگر سپریم کورٹ کل فیصلہ دیتی ہے کہ اس میں کوئی سازش میں یہ لوگ شامل نہیں ہیں 170 لوگ یا 80 سر, سپریم کورٹ کا ہر حکم سر آنکھوں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, ہمارا وہ حساب کتاب نہیں نواز شریف کی طرح کہ جب فوج کو گالی دینی ہے فوج کو گالی دیں, اس کے جنرلز کو گالیاں دیں, عدلیہ کو بلیک میل کریں, ان پر اٹیک کریں, ان کی ٹیپس بنائیں. ہم وہ سیاست نہیں کرنا چاہتے, نہ ہم نے کبھی کیے نہ کریں گے. ہم اپنے اداروں کو تگڑا ہی رکھیں گے. اگر اس کے اندر ڈیفیشنسیز بھی ہوں گی تب بھی ہم ان کو تگڑا رکھیں گے, پبلکلی کبھی نہیں آئیں گے. ہمارا کوشچن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو وہ کاغذ منگوا کے جو ڈینجرس کاغذ ہے, جس میں پاکستان ٹوٹنے کی سازش ہو رہی ہے, پاکستان بکنے کی سازش ہو رہی ہے. بکنا اور ٹوٹنا ایک ہی چیز ہے نا, یہ بکے ہوئے لوگ ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, آپ کے پاس ایک لیٹر آ گیا ہے, اوریجنل ہے, اس میں سیکورٹی کاؤنسل نے اس کے منٹس منگوائے ہیں, بنے ہیں اس کے منٹس, اس منٹس کے اوپر کچھ ڈیسیژنز ہوئے ہیں. ڈیسیژن میں نے آپ نے نہیں کیے, ساری ٹاپ ایجنسیز کے جو ٹاپ چیف ملٹری کے, ایئر فورس ہے, نیوی ہے, آرمی ہے, پرائم منسٹر ہے, سب بڑے بڑے جو فاؤنڈیشنز ہیں پاکستان کے جس میں پاکستان کھڑا ہوا ہے, ان سب نے اس کو انڈورس کر کے منٹس بنائے. وہ منٹس منگوائے اور لیٹر پڑھے, لیٹر پڑھنے کا فیصلہ کرے. اگر ہم نے کہا غلط ہے, سازش ہے, تو ہمیں سزا دے دیں. اور سازش اگر ہے, جو کہ ہے, جو 3.5 سال بعد اتنے تگڑے ہو گئے آج یہ کہ ہر چیز ایلائز بھی گھوم گئے, فلانا بھی گھوم گیا, سب چلے گئے. کس لیے چلے گئے؟ عمران خان کا قصور یہ نہیں کٹہرے میں کہ اس نے کرپشن کی ہوئی ہے, اس نے کوئی مودی کے ساتھ مل کے ڈیل کی ہے, جنرال کو کراچی بلا لیا ویزوں کے بغیر. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ہے کہ وہ غیرت مند پاکستانیوں کے لیے غیرت کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے کہ نہیں ہونے دوں گا یہ کام. میری سوائل پہ 80,000 آدمی مارے گئے تھے, میرے وطن کو استعمال کر کے باقی 80,000 کیا 8 آدمی بھی نہیں مارنے دوں گا, اور گھاس کھاؤں گا. فرض کرے سپریم کورٹ واپس کر دیتی ہے اس کو, کہتے ہیں اسپیکر کی رولنگ درست نہیں ہے. سپریم کورٹ کا آرڈر سر آنکھوں پر, بی پلان آ جائے گا. بی پلان کیا جب ہوگا تب آئے گا. مفروضوں پہ بات ہو رہی ہے. پہلے اے پلان تھا, کسی کو پتا نہیں تھا, بی پلان بھی کسی کو پتا نہیں ہوگا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں کاشف صاحب, جن کو پتا تھا ان کو پتا تھا. ٹھیک ہے, سو لیٹس ناٹ ٹاک دیئر, لیٹس ناٹ گو دیئر. نو, میں کہتے ہیں لاجلی کسی کو پتا ہے. میں نیچرلی لاجلی پتا ہوتا اس ملک کے اندر, تو لاجلی پتا ہونے پہ دیکھا آپ نے آپ کی آنکھوں کے سامنے. دیکھیں نا, ابھی بھی ٹی وی پروگرامز جو ہیں وہ اس بحث میں ہیں. آپ لوگوں نے بھی وہ لیٹر کا متن تو پڑھ لیا ہے یا دیکھ لیا ہے, سمجھ لیا ہے. یہ سیدھی بات ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے آج سارے پاکستانیوں کی. یہ پاکستان کی بات ہے, عمران خان کی بات نہیں ہے. تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہم نے چھوڑ دی ہے. ہم پہلی گورنمنٹ جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں چھوڑنے کے بعد, کیونکہ ہمارے لیے مین فوکس پاکستان ہے. اب یہ کاغذ جو ہے اور اس کی منٹس جو ہیں وہ اصولاً سپریم کورٹ میں صبح پیش ہونے چاہیے, چاہے وہ چیف جسٹس صاحب منگوائیں چاہے ہم پیش کریں. لیکن سپریم کورٹ ایک واحد ادارہ ہے ہمارا جس پہ آنکھ بند کر کے سب بھروسہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی اف اینڈ بٹ نہیں اس کا. لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کا تو احترام کریں گے. 100% سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کریں گے, کرتے آئے ہیں. ہم تو ہائی کورٹ کے بھی فیصلوں کو کرتے آئے احترام. ہمیں اچھے لگے ہو یا برے لگے, ہم نے احترام کیا, کیوں ہم اپنے اداروں کو تگڑا کرنا چاہتے ہیں. ہم مریم نواز شریف والی سیاست کر لیں تو لیٹ جائے گا پورا پاکستان, کہ ہم گالیاں دیں جنرلز کو بیٹھ کر, آرمی کو ڈیمیج کریں, اپنے جوڈیشری کے ججز کی بلیک ٹیپس بنوائیں, ان کو گالیاں دیں, برا بھلا کہیں. تو اگر ہم یہ کام کریں گے تو ان میں اور ہم میں فرق کرے گا. ہاں, یہ ضرور فرق ہے کہ ان کو پھر پاکستان دیا جا رہا ہے.
واپس پاکستان کو دیا جا رہا ہے. یہ ہے مینوفیکچرڈ اوورسیز میڈ ان پاکستان. یہ سلیکٹڈ پی ڈی ایم کی تھیوری ہے. بنی یہ باہر میں لیکن ٹیگ اس میں پاکستان کا لگ رہا ہے. بنا ہے سب کچھ باہر ہی ہے.